أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة اور آیا ایک راہ چلتا قافلہ فأرسلوا واردهم پس بھیجا انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو فأدلى دلوا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا قال یا بشرا ھذا غلام کہنے لگا ارے خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اور اسے چھپا لیا انہوں نے سامان تجارت سمجھ کر واللہ علیم بما یعملون اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے سیارہ سارا اسی کا معنی ہوتا ہے چلنا اور سیارہ اس سے مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت زمین میں چلنے پھرنے والے لوگ نقل و حرکت کرنے والے لوگ کار کو سیارہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں تیزی سے چلتی ہے اور سیارات فلکیہ کو بھی اسی لیے سیارات کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں تو سیارہ کا معنی ہوا ایسے لوگ جو زمین میں چل رہے تھے اور بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ اصل راستے سے بھٹک کر ادھر صحرا میں آ نکلے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروگرام یہ تھا کہ یوسف کو کنعان سے نکال کر مصر پہنچانا ہے اور اس کو سارا کی بدوی زندگی سے نکال کر شاہی محلات میں حکمرانی کی تربیت دینی ہے اور آداب شاہی سکھانے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کو ادھر بھیج دیا اور پھر یہاں پہنچنے کے بعد ان کی توجہ ہو گئی پانی پینے کی طرف وارد کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے ذمے قافلے کے لیے پانی لانا ہوتا ہے اس کو ہندی میں پنہیارا بھی کہتے ہیں اور فارسی میں آبکش کہتے ہیں پانی لانے والا سکا بھی کہتے ہیں پانی پلانے والا تو وہ جو سکا تھا اس کا نام قرآن مجید نے تو نہیں بتایا لیکن بعض تفاسیر میں اس کا نام مالک بن زار بتایا گیا ہے کہ اس کا نام مالک تھا تو اس نے جب اپنا ڈول لٹکایا کنویں میں تو یوسف علیہ السلام رسی کے ساتھ لٹک گئے اور پانی کی بجائے ایک لڑکا کنویں سے نکل آیا اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار سمجھدار لڑکا جب اس نے دیکھا تو وہ خوشی سے چیخا کہ اے قافلے والوں تمہیں مبارک ہو ایک بہت ہی اچھا نیک اور سمجھدار اور خوبصورت بچہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھتے کہ تم کہاں سے آئے ہو تمہارا گھر بار کہاں ہے اور انہیں وہ وہاں پہنچا دیتے لیکن وہ بے دین اور ظالم لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک اچھی تجارتی چیز ہمارے ہاتھ آ گئی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو مصر لے جا کر بیچ دیں اور اس سے کچھ پیسے کما دیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ اور بیچ دیا انہوں نے یوسف کو ناقص قیمت پر دراہم معدودہ چند گنے ہوئے درہموں کے عوض
تنگ ملے ہوئے دنوں کے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور تھے وہ اس میں بے رغبت. اور تھے وہ اس میں بے رغبت. انہوں نے مصر لے جا کر حضرت یوسف کو چند درہموں کے عوض بیچ دیا. جب تھوڑے درہم لینے ہوتے تو گن کر لیے جاتے تھے، اور جب زیادہ مال لینا ہوتا تو تول کر درہم لیے جاتے. تو معدودہ سے یہ بتانا مراد ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے درہموں کے عوض ان کو بیچ دیا. ثمن بخس، اصل قیمت سے کم قیمت، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو. تو انہوں نے کم قیمت پر اس لیے بیچا کہ یہ کوئی قانونی غلام تو تھا نہیں. ایک راستے میں چیز ان کے ہاتھ لگی تھی اور انہیں یہ خطرہ ہی لاحق رہا کہ کہیں اس کے اصل مالک نہ آ جائیں اور اسے ہم سے چھین کر نہ لے جائیں. اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا کر اور باندھ کر اپنے سامان میں رکھ لیا اور مصر پہنچ کر ان کو بیچ دیا. بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے کہیں قریب ہی تھے، اور انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یوسف کو کنویں سے نکال لیا گیا ہے تو وہ کہنے لگے ہم اس کے اصل وارث ہیں اور یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے چند درہموں کے عوض قافلے والوں کو بیچ دیا. لیکن وہ پہلا معنی قرآن مجید کے سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور وہی زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں نے مصر جا کر اس بچے کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا. وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جسے اسے مصر سے خریدا، لامرأته، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کو ایک باعزت رہائش دو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. وہ آدمی جس نے مصر میں اسے خریدا تھا وہ شاہ مصر کا کوئی وزیر تھا یا اس کا کوئی بڑا عہدیدار تھا جسے قرآن نے عزیز مصر کے لقب سے ذکر کیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ تاریخ انسانی میں سب سے بڑے دور اندیش اور دوربین اور سمجھدار واقع ہوئے ہیں جنہیں انسانوں کے پہچاننے میں بڑی مہارت حاصل تھی. ایک تو یہ آدمی جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے بچے کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شرافت اور ذہانت اور نجابت کے آثار دیکھ لیے اور سمجھ گیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی چیز بنے گا. اور ایک جو شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی
جس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بڑے طاقتور اور بڑے امانتدار آدمی ہیں، ان کو آپ ملازم رکھ لیجیے۔ اور تیسرے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور خلافت ان کے سپرد کر دی، اور اسلام کے لیے اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے۔ تو یہ آدمی بڑا سمجھدار تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ تو قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو غلام بنا کر نہیں رکھنا، بلکہ اس کو بیٹا بنا کر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ عزت اور تکریم کا معاملہ کرنا ہے اور اس کو بڑی ہی سہولیات دینی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دینے کا آغاز کر دیا اور انہیں کنویں سے نکال کر شاہی محلات میں پہنچا دیا، اور وہاں ان کو تمام حکومت کے طریقے اور آداب شاہی سیکھنے کا موقع ملا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو نبوت دینے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک اپنے کام پر غالب ہے، اور اللہ کسی کنویں میں پڑے ہوئے ایک بے کس بچے کو منٹوں سیکنڈوں میں شاہی محلات میں پہنچا دینا، یہ اللہ کے معمولی اشارے کا کام ہے، اور اللہ پر یہ کچھ مشکل نہیں۔ اللہ اپنے جس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کام کے کرنے پر غالب ہے اور قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت نے بدر کے دن کہا، جنگ بدر کے موقع پر، کہ جاءت سخینۃ کیت غالب ربہا، کہا کہ یہ قریش والے اپنے رب پر غالب ہونے کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَّابِ، کہا کہ جو بھی اس زبردست غالب کے مقابلے پر آئے گا وہ مغلوب ہی ہوگا۔ قریش کو سخینہ اس لیے کہتے تھے، سخینہ یسخنو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرم کرنا، کیونکہ یہ حاجیوں کو گرم کھانے سے ان کی تواضع اور ضیافت کرتے تھے، اس لیے انہیں سخینہ کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے رب سے لڑنے نکلے ہیں، یہ آپ دیکھ لینا کہ یہ مغلوب ہوں گے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب پہنچا یوسف اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، عطا کیا ہم نے اس کو حکم اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یوسف علیہ السلام جب جوانی چڑھے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور ان کے چہرے سے نور نبوت بھی جھلکنے لگا، اور ان کی عادات اور ان کے معاملات اتنے شاندار تھے کہ جو انہیں دیکھتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس کو حکم اور علم دیا۔ حکم یا حکمت ایک ہی بات ہے کہ دانائی کے ذریعے فیصلہ کرنا کہ کون سا کام غلط ہے اور کون سا صحیح ہے، اس بات کا ہم نے اسے علم عطا کر دیا۔ حالانکہ وہاں کوئی سمجھانے والا یا سکھانے والا نہیں تھا، اللہ تعالی نے براہ راست اپنی نگرانی میں یوسف علیہ السلام کی تربیت کی۔ وراودته التي هو في بيتها
اور پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، اور پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، عن نفسہ، عن نفسہ، کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، وغلقت الابواب، وغلقت الابواب، اور بہت اچھی طرح بند کر لیا دروازوں کو، اور بہت اچھی طرح بند کر لیا دروازوں کو، وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آ یوسف جلدی آ جا، اور کہنے لگی آ یوسف جلدی آ جا، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، یقیناً وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ راودہ، یراودو کا معنی ہوتا ہے بہلانا، پھسلانا، اس کو اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا، اور بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہی جس کے غلامی میں تھے اسی نے دعوت گناہ دے دی۔ وغلقت، اغلقت کہہ دینے سے بھی مفہوم ادا ہو جاتا، لیکن تشدید کے ساتھ غلقت اس لیے فرمایا تاکہ اس میں مبالغے کا معنی پیدا ہو جائے۔ اس نے دروازوں کو بڑی مضبوطی سے اچھی طرح بند کر لیا۔ وقالت حیت لک، اس کی ایک قرأت ہی تو لک بھی پڑھی گئی ہے کہ اے یوسف میں تیرے لیے تیار ہو گئی ہوں، اب تم آ جاؤ اور میرے ساتھ برائی کر۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ زنا کے کیا کیا نقصانات ہیں اور تقوی کے کیا کیا فائدے ہیں۔ زنا سب سے پہلے تو انسان کا اپنی جان پر ظلم ہے، پھر اس عورت پر ظلم ہے جس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، پھر اپنے اور اس عورت کے خاندان پر ظلم ہے کہ بچہ کسی کا ہوتا ہے اور شمار کسی کے خاندان میں ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا ایک قرض ہے جو تمہارے گھر کی عورتوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر تم کسی سے زنا کرو گے تو لازماً اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن یا تمہاری بہو یا تمہاری ماں یا کوئی رشتہ دار عورت وہ اس کا بدلہ ادا کرے گی۔ اور چور کو جب چوری سے روکا جاتا ہے تو صرف چور کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ کے گھر میں چوری کرنے سے روکا جاتا ہے کہ بھائی تم نے اس آدمی کے گھر میں چوری نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ تمہارے گھر میں چوری نہیں کر رہا۔ تو جو دوسروں کی چوری کرے گا اس کے گھر میں بھی چوری ہوگی۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اس کا معنی ہے اعوذ باللہ معاذن، معاذ مصدر ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ چاہنا، اور میں اس کام کے نزدیک نہیں جاتا۔ انہ ربی، کیونکہ تمہارا خاوند میرا مالک ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے اصلی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں۔ اگر سکی ماں ہوتی تو اپنے بیٹے کو کبھی برائی کی دعوت نہ دیتی، لیکن وہ چونکہ منہ بولا بیٹا تھا اس لیے وہ راہ حق پر قائم نہ رہ سکی اور گناہ کو دعوت اس نے دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ رہے گا تو تمہارا غیر محرم ہی، اور جب ایک عورت اور ایک مرد غیر محرم ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان آ گھستا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو شیطان کی دسترس سے محفوظ تھے اللہ کی مہربانی سے، لیکن یہ عورت شیطان کی گرفت میں تھی اور اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کو گناہ کی دعوت دی۔
تو فرمایا کہ انہ ربی احسن مثوای، وہ میرا مالک ہے۔ عربی زبان میں غلام کے مالک کو بھی رب کہتے ہیں، اور سورہ یوسف میں کئی مقامات پر رب کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک آدمی اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے پاس میرا بھی ذکر کرنا۔ اور جب اس کو بلانے کے لیے آیا بادشاہ کا نمائندہ تو کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، فرمایا جاؤ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ پہلے عورتوں والا معاملہ کلیئر کرو، میرے پر جو الزام ہے پہلے اس کی حقیقت بتاؤ، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ اور کہا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا مالک ہے، اور اس نے مجھے بہت اچھی رہائش اور بہت اچھا ٹھکانہ عطا کیا ہے، اور میرے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیا ہے، میں یہ ظلم نہیں کروں گا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط تعلق قائم کروں۔ ترجمہ وجاءت سیارۃ، اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، پھر انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، فادلی دلوا، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا ارے خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اسے انہوں نے سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ دیا یوسف کو چند گنتی کے درہموں کے بدلے میں کم قیمت پر، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس میں بے رغبت۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس آدمی نے جس نے یوسف کو خریدا مصر سے، لامرأته، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کو عزت والی جگہ دو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے جگہ عطا کی یوسف کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ سکھائیں ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب پہنچا وہ اپنی جوانی کو،
شاهد وأمره آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَرَاوَدْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اور پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے اور پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے عن نفسه عن نفسه کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے وغلقت الابواب وغلقت الابواب اور بہت اچھی طرح بند کر لیا دروازوں کو اور بہت اچھی طرح بند کر دیا دروازوں کو وقالت حیت لک وقالت حیت لک اور کہنے لگی آ یوسف جلدی آ جا اور کہنے لگی آ یوسف جلدی آ جا قال معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ انہ ربی احسن مثوائی یقیناً وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا انہ لا یفلح الظالمون یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ